السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ میں ہوں انجم عطا، اٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو کچھ دن ہو گئے تھے آپ سے رابطے میں نہیں تھا، تو آج ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑا پیارا واقعہ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، جو اوریجنل واقعہ ہے، ریئل واقعہ ہے، جو میرے ساتھ پیش آیا۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں سے شیئر کیا کریں۔ آج کا واقعہ دلچسپ یوں ہے، کوئی ابھی سال پہلے کی بات ہے۔ جس جگہ پہ میں جاب کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، اٹالین فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو میں وہاں جاب کر رہا تھا۔ تو میرا پاکستان جانے کا ارادہ تھا، اپنے بیٹے کو پاکستان سے لے کے آنا تھا مجھے۔ اس کے کچھ یہاں پہ آپریشن کے بعد ابھی اس کا علاج کوئی باقی تھا، تو اس کو لانا بڑا ضروری تھا، اور میرا جانا بہت ضروری تھا۔ تو کوئی تقریباً میرے خیال ہے 20 دن رہ گئے تھے میرے پاکستان جانے میں۔ تو میں جس فیملی کے ساتھ جاب کر رہا تھا، تو ایک دن میری چھٹی ہوئی دوپہر کے ٹائم پہ، لنچ ٹائم سمجھ لیں آپ۔ تو میں باہر نکلا۔ جب میں باہر نکلا تو پیدل کا کچھ رستہ تھا، تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک اٹالین عورت آ رہی تھی۔ بڑا ہی پیارا چہرہ تھا اس کا، معصوم چہرہ تھا اس کا۔ وہ مجھے غور سے دیکھے جا رہی، اور ہلکی ہلکی اسمائل دے رہی، ہنس رہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، غور کیا، میں نے کہا میں اس کو جانتا تو نہیں ہوں، تو کیوں اسمائل دے رہی ہے؟ خیر، میں چلتا چلتا جو قریب ہوتا چلا گیا، تو وہ تھوڑی سی ہمت کر کے اسمائل کرتی ہوئی میرے پاس آئی، اور اس نے مجھے آ کے اٹالین زبان میں سلام کیا، بونجورنو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے اس سے کہا بونجورنو، یعنی ان کا سلام ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی تو مائنڈ نہ کرے تو ایک بات کروں اس سے؟ میں نے کہا ہاں، میں کیا مائنڈ کروں گا، کیا بات ہے بتاؤ۔ کہنے لگی میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو فلاں شخص کے ساتھ نوکری کرتا ہے، ان کا تو ملازم ہے، اور میں تجھے روز دیکھتی ہوں یا کافی عرصے سے دیکھتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں ہاں، میں اس بندے کے ساتھ، جولیانو ہے وہ، اس کے ساتھ میں ملازم ہوں، ان کی فیملی کا تمام معاملات میں دیکھتا ہوں۔ کہنے لگی تیرا نام؟ میں نے کہا میرا نام انجم ہے۔ اس نے بھی اپنا مجھے نام بتایا۔ تو کہنے لگی کہ ہمیں اپنی فیملی کے لیے ایک تیرے جیسا بندہ چاہیے جو ہمارے معاملات کو سنبھال سکے۔ تو میں ذاتی طور پہ تجھے دیکھتی ہوں، تیری ایکٹیویٹیز دیکھتی ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ تیرے جیسا یہ بندہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی ملازم تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں امیجیٹ چند دنوں کے اندر چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے اپنا دماغ گھمایا، میں نے کہا میرے جو عزیز رشتہ دار ہیں، اس وقت کچھ میرے عزیز ہیں وہ پاکستان گئے ہوئے تھے، وہ یہاں موجود نہیں تھے، اور 2-3 دن کے اندر تو یہاں وہ ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر میں نے غور کیا اپنے دوستوں کی طرف، تو کسی ایسے دوست کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس کا نام دوں تاکہ اس کو جاب مل جائے۔ خیر، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھ بات سن، میرے پاس اس وقت کوئی میرے جیسا یا میرے ملک والا کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کوشش کرنا، لیکن کریے ضرور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے آفر کی، یا چائے وغیرہ کی، ہم نے کھڑے ہو کے چائے پی۔ اس نے اپنا نمبر مجھے دیا، میرا نمبر اس نے لے لیا۔ خیر، میں جب واپس آیا تو میرے ذہن میں آئی ایک فیملی یہاں ہے، ایک ملک ہے ساؤتھ امریکہ میں، ایکواڈور۔ وہ عورت مجھے ملتی جلتی رہتی ہے، وہ بھی نوکریاں ملازمتیں کرتی ہیں، اس کے بھی بیٹے وغیرہ ہیں۔ میں نے کہا چلو اس کا بھلا کر دیتے ہیں۔ میں نے اسے فون کیا، میں کہ ایسے ایسے بات ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل، ہمیں لگوا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس اٹالین عورت کو اگلے دن فون کیا، میں کہ جی آپ اس ٹائم یہاں آ جائیں، یہ بھی آ جائیں گے، آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ کہنے لگی انجم ایکواڈور کے؟ اچھا چل ملوا دے، تجھے کوئی نہیں؟ میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی میں نے ملاقات کرا دی۔ ملاقات کرا کے خیر میں خدا حافظ کر کے چلا گیا۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے، تو 2 دن کے بعد اتفاق سے رات 9 بجے میری چھٹی ہوتی تھی۔ 9 بجنے میں 5 منٹ تھے، تو میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، تو
اس دوست کا میں نام نہیں شو کرنا چاہتا کیونکہ وہ مناسب نہیں مجھے لگتا. کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا. تو جب بھلا کیا ہے تو اس کا نام بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا. اس کا فون آیا، کہنے لگا رانا صاحب میں کدھر ہو؟ میں جہاں تم نوکری کرتے ہو اسے پتہ تھا میں جہاں نوکری کرتا ہوں. میں اس کے نیچے سے گزر رہا ہوں، میرا دل کی آپ سے سلام دعا کر لوں. میں نے اسے کہا میں کہ بالکل یار تو ایسا کر، میری چھٹی ہونے والی ہے 5 منٹ میں نیچے اتر رہا ہوں. تو پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے اکٹھے باہر. کہنے لگا ٹھیک ہے. خیر میری چھٹی ہوئی، میں نیچے اترا، جا کے اس سے گلے ملا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ بخار کی حرارت اس میں محسوس ہوئی مجھے. میں کہ یار کیا بات ہے، تیری تو طبیعت ٹھیک نہیں. کہنے لگا یار رانا کیا بتاؤں. وہ ایک جگہ پہ نوکری کر رہا تھا، پاکستانیوں کا ایک ہے، اسے آپ فاسٹ فوڈ سینٹر کہہ لیں، یہاں پہ فاسٹ فوڈ وغیرہ برگر شرگر اس قسم کی چیزیں. تو وہاں پہ چھٹی کوئی نہیں تھی اور وہ کنٹینیو صبح تقریباً 10 بجے سے لے کے رات کو 1 بجے تک وہ کام کرتا تھا اور اس کی چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی. خیر مجھے کہنے لگا یار رانا میں نے کام چھوڑ دیا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں رہتی اور اب پچھلے دنوں سے تو میرے میں بالکل ہمت نہیں رہی. یہ دیکھ میرے پیر سوجے پڑے. خیر میں نے کہا چلو چلتے ہیں، وہاں ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. جب ہم فٹ بال گراؤنڈ میں گئے تو وہاں کافی لائٹنگ تھی، ہم ایک بینچ پہ بیٹھے. میں نے کہا دکھاؤ پیر اپنے. اس نے پیر دکھائے، آپ یقین کریں میرا دل ہل گیا. دونوں پیروں میں اس کے باقاعدہ سوجن چمک رہے، لائٹنگ کر رہے. بڑا میرا دل دکھا. میرا بہت اچھا دوست ہے، بہت ہی اچھا دوست ہے، بھائیوں جیسا ہے. اس نے جناب جب پیر دکھائے تو میں اس کے پیر دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں کہ بڑا یار مجھے دکھ ہے. خیر کہنے لگا میں چھڑتی نوکری نہ، بالکل میرے واسطہ ہی نہیں گیا یار، میں بیمار ہو گیا. ایک دم اس کے منہ سے نکل گیا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اس کے کہہ رہا یار تو اگر مہربانی کرے مجھے کہیں لگوا دے تو کوئی ایسا کام آسان سا ہو جائے، بڑی مہربانی ہوگی تیری. ایک دم سے میری جناب دماغ میں گھومی. میں نے اس سے کہا میں کہ یار تو 2 دن پہلے ملا ہوتا تو میرے پاس تو باقاعدہ نوکری کی آفر آئی ہوئی تھی اور ان کو تو میں نے ایکواڈور کی فیملی سے ملوا دیا. اب پتہ نہیں ان کو ملی یا نہیں ملی، لیکن اگر تو کہتا ہے تو میں انہیں فون کرتا ہوں، تیرے سامنے ہی فون کرتا ہوں، کیا پتہ تیرے نصیب میں ہو. اس نے کہا یار تیری مہربانی، تو کر یار فون. اس نے خیر میں نے اسپیکر آن کر کے میں نے فوراً کال ملا دی اس اٹالین عورت کو. جیسے اس نے میرا نمبر وہاں دیکھا، اس نے فیڈ کیا ہوا تھا، کہنے لگی ہاں انجم کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نے کہا تو بتا تمہیں جو دی تھی عورت وہ اس کا تمہارا کچھ پیچ اپ ہوا نہیں؟ کہنے لگی نہیں وہ ہمیں پسند نہیں آئی، اصل میں ہمیں گھریلو ملازم کی ضرورت ہے، اس میں اعتماد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تجھے تو ہم جانتے ہیں یہاں آتے جاتے اور تو اٹالین فیملی میں ملازم ہے، اس لیے کہا تھا تیرے جیسا. میں ہنس پڑا. میں نے کہا اگر اس وقت میں میرے جیسا تجھے دے دوں کوئی تو اب کیا خیال ہے، تمہارے پاس ہے جگہ نہیں؟ اس نے کہا ہو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بالکل ہمارے پاس جگہ ہے اور ہم سوچ سمجھ کے دینا چاہتے تھے، لیکن تیرے پاس اگر کوئی ہے تو. میں نے کہا چلو گڈ لک ہو گئی. میں کہ اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو وسیلہ کوئی بنا دیتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی موجود ہے اور میرے جیسا ہی ہے، تو مجھے کل 2 بجے کا کوئی ٹائم دے تاکہ میری چھٹی ہو تو میں اس سے ملا دوں. اس نے مجھے 2 بجے کا ٹائم دیا. میں اسے اپنے دوست کو لے کر پہنچا اس اٹالین فیملی میں. تو جب ان سے ملے تو مجھ سے بہت خوش ہو کے ملے. اس اٹالین عورت نے اپنے خاوند کو بھی میرا بتایا تھا، تو وہ ایک دم میرے نام سے ڈائریکٹ پکارا، تو میں بھی اسے پکارا. اس کے میاں کا نام کارلو. خیر بات چیت ہوتی رہی. میں نے کہا بھی یہ میرا دوست ہے، یہ تمہارے فیملی کے معاملات سنبھالے گا اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ میں اس کو سارا بتا دوں گا کیونکہ میں آلریڈی پریکٹیکلی ان ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بس اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. اس کو میں نے بات چیت کی. اس نے کہا جو تنخواہ مطلب تو کہتا ہے میں رکھوا دیتا ہوں. تو وہ پاکستانیوں کے پاس جہاں پہ فاسٹ فوڈ میں تھا وہاں 700 یا 800 سے ملتا تھا یورو. میں نے اس کو اللہ کی مہربانی سے
1400 یورو کی تنخواہ پہ. اسے میں نے کہا یہ 1400 یورو اسے دیں گے آپ، رہائش دیں گے، کھانا پینا اس کا دیں گے، سارا کچھ دیں گے. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، بالکل صحیح ہے. بڑا اچھا جوان ہے وہ لڑکا، بہت اچھا جوان ہے، مجھ سے چھوٹا ہے عمر میں. اور خیر وہ ان کو پسند آ گیا. یوں جناب اس کو میں نے جو ضروری باتیں تھیں وہ سمجھائیں، ایک ہی دن اسے سمجھائیں. اس کے بعد سے وہ وہاں ملازم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی باں پکڑ لی. تو اس کا سبب اللہ نے میرے ذریعے، میرے وسیلے سے بنوایا. یہ اللہ نے کیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے کرواتا ہے. اس کا رزق شروع ہو گیا، وہ بڑا خوش ہو گیا. اس کا روزگار لگا ہوا ہے اور آج تک بھی لگا ہوا ہے اور بہت ہیپی ہے. کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ میں وہاں سے نوکری کو بند کر کے میں پاکستان چلا گیا. جب میں اپنے بیٹے کو واپس لے کے آیا پاکستان سے مہینے کے بعد، تو اتفاق سے جہاں میں نوکری کر رہا تھا ان کی کوئی فیملی پرابلم بن گئی جرمنی میں ان کی بیٹی کے ساتھ. وہ لوگ چلے گئے جرمنی. جب میں یہاں آیا تو میرا روزگار ختم ہو گیا. میں نے کہا لو جی یہ تو کام خراب ہو گیا، بیٹا بھی آ گیا، میں بھی ادھر، اور یورپ میں بغیر کاروبار کے آپ نہیں رہ سکتے، بہت مسائل ہیں. لیکن اس نر کے بچے نے، وہ میرا جو دوست ہے، وہ مجھے آ کے ملا، اور بجائے اس کے کہ میں اسے کچھ کہتا یا نہ کہتا، چپ چاپ آ کے اس نے ایک مناسب سی رقم میرے ہاتھ پہ رکھی اور کہنے لگا رانا صاحب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنا ٹائم نکالیں. خیر میں نے اس سے لے کے اس کو گلے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم نہیں سمجھتے، تو سب جانتا ہے، تو پہلے سے پہلے بندوبست کر دیتا ہے، کہ اس کا بندوبست میرے ذریعے کروایا، اور میری مشکل میں تو نے اس کو وسیلہ بنایا. تیری شان بڑی ہے، بہت بڑی ہے تیری شان. ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بندہ بندے دا دارو ہندا ہے، انسان کے کام آتا ہے. کس ملک کا ہے، کہاں کا ہے تو انسان. اسی اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے جس نے کائنات کے تمام انسان اور مخلوقات بنائی. تو دوستو اس کہانی کو بتانے کا صرف مطلب یہ ہے، کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا. کسی کے ساتھ آپ نیکی اچھائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں ضرور بھلائی کرے گا، ضرور اس کا اجر دے گا. تو اس دوست کا مجھے سنبھالنا میرے لیے ایسے ہو گیا جیسے گرتی ہوئی دیوار کو کوئی کندھا دے دیتا ہے. اب وہ ٹائم گزر گیا، الحمدللہ میں دوبارہ، وہ میرے مالک جرمنی سے واپس بھی آ گئے، میں ری جوائن بھی ہو گیا، اور میری نوکری بھی چل گئی اور سب کچھ ہو گیا. تو اس ریئل واقعے سے یہ سبق ملا کہ دوستو لوگوں کے ساتھ بھلا کرو، اچھائی کرو، اور یہ سوچ کے نہ کرو کہ مجھے اس سے کوئی فائدے ہوں گے. نہیں، اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ انسان کا جب برا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح وسیلوں سے مدد فرماتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور میری حاضری کو قبول کریں. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور زندگی کے مسائل سب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اپ ڈاؤن، لیکن اللہ سے نا امید نہ ہو. یقین کرو دوستو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے کہ صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. اللہ تمہاری مراد پوری کرتا. اور نماز وہ چیز ہے لیکن دل سے پڑھی جائے. جب نماز میں کھڑے ہو تو ذہن میں سوچ لو کہ اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، وہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور تمہاری مدد کرے گا. تو یقین کرو مدد آتی ہے. زندگی میں کئی دفعہ مدد آئی ہے، دیکھ کے بعض اوقات آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے کہ اس کو اپنی پریشانی بتائی اور اس نے حل کر دی. تو میرے دوستو اللہ کو یاد رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، دوسروں کا بھلا کریں. ہو سکے پسند آئے تو اس کہانی کو شیئر کر دینا دوستوں کے ساتھ. میری طرف سے اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انجم عطا کو اجازت. السلام علیکم.